ہر بار وہ اپنے ساتھ کچھ برا کر کے ذہنی دباؤ میں چلی جاتی تھی۔ ماں کی کمی نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا تھا، اور آفس میں بھی عباس صاحب نے اسے اسی لیے رکھا تھا تاکہ وہ دوبارہ بیمار نہ ہو۔ ایسی لڑکی سے جو اپنی زندگی پر بات کرتی رہتی ہے، بدلہ لے کر آفندی خاندان نے کیا کرنا تھا، اس لیے آغا جانی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے معاف کر دیا اور اسے آفس آنے کی اجازت بھی دے دی۔ کیوں فون کیا ہے تم نے؟ مہوش نے کہا۔ وہ کیا ہے نا، کل ساجد چچو آ رہے ہیں رشتہ طے کرنے، مجھ سے سوالات کریں گے، اون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ مہوش نے اس سے پوچھا۔ تم مجھے بتاؤ وہ کس قسم کی باتیں پسند کرتے ہیں تاکہ میں ان پر ذرا روب ڈال سکوں، اون نے کہا، جس کے جواب میں مہوش بولی، تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ اپنے پھپھا پہ روب ڈالو گے تم؟ نہیں، پھپھا پر نہیں، ہونے والے سسر پر، اون نے شرارت سے کہا، جس پر توقع کے مطابق مہوش تپ کر بولی تھی، اون کے بچے دفع ہو جاؤ۔ ہائے، کیوں میرے بچوں کی دشمن بنی ہو؟ اون نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ بکواس بند کرو۔ مہوش فون کاٹنے لگی تھی، جس پر اون بولا، اچھا کپڑے کون سے پہنوں وہ تو بتا دو۔ مگر مہوش فون کاٹ چکی تھی، جس پر اون ہنس رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی مہوش کے غصے کا گراف چڑھا دیتا تھا۔ ویسے تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، ارحان نے گاڑی چلاتے ہوئے حائمہ سے کہا۔ کون سی بات کا جواب؟ حائمہ جو باہر دیکھ رہی تھی اسے ایک نظر دیکھ کر بولی، یہی کہ اگر محبوبہ تم ہو تو۔ ارحان نے ابرو اٹھائے تھے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ کی محبوبہ ثنا ہو سکتی ہے، ماہا ہو سکتی ہے، بلکہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، مگر میں نہیں۔ حائمہ نے اس کی طرف مڑ کر کہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ارحان نے گیئر بدلتے ہوئے کہا، رہنے دیں، سب سمجھتی ہوں میں۔ حائمہ نے منہ بنایا تھا۔ اچھا، تمہیں عورت پر اعتراض تھا مگر نامعقول کہنے پر نہیں، مطلب تم خود کو نامعقول سمجھتی ہو؟ ارحان کے چہرے پر شرارت رقص کر رہی تھی، جسے دیکھے بغیر حائمہ بولی، نہیں، میں خود کو نامعقول نہیں سمجھتی۔ تو پھر اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ اس بات پر ارحان نے اگلا سوال داغا۔ کیونکہ نامعقول لوگ ہی دوسروں کو نامعقول کہتے ہیں، اور اگر آپ اس نامعقول لفظ پر اعتراض اٹھائے تو یہ اعتراض آپ کی نامعقولیت ثابت کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نامعقول انسان کو نامعقول جواب دینے کی نامعقولیت سے پرہیز کرتے ہوئے، معقول انسان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، معقول طریقے سے بات کو برداشت کر جائے۔ حائمہ نے تپ کر تیزی سے کہا، جس پر ارحان کا قہقہا گاڑی میں گونجا تھا، جس پر حائمہ نے منہ بنا لیا تھا۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ ارحان کو اس طرح کھل کر ہنستے ہوئے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور وہ اسے ہنستا دیکھ کر حیران ضرور ہوئی تھی۔ اچھا بابا، سوری، میں مذاق کر رہا تھا، ارحان نے اس کے ناراض چہرے کو دیکھ کر ہنسنا بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ حائمہ، ارحان نے اسے بلایا، جو رستے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ارحان گاڑی جان بوجھ کر الٹے سیدھے رستوں پر ڈال کر اور موڑ موڑ کر راستے کو لمبا کر چکا تھا تاکہ گھر دیر سے پہنچے۔ کیا ہے؟ حائمہ نے منہ پھیر کر کہا تھا، یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ تمہاری پنجابی اور اردو دونوں ہی اچھی ہیں۔ ارحان یہ کہتے ہوئے پھر ہنسا تھا۔ اب کی بار حائمہ نے تپ کر اسے دیکھا تو جو آج اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اچھا پلیز منہ مت بناؤ، اب نہیں کہتا کچھ، ارحان نے اسے کہا۔ دیکھ کر گاڑی چلاؤ اور ذرا جلدی کرو، مجھے گھر جانا ہے، حائمہ نے دانت پیس کر کہا، جس پر ارحان نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ السلام علیکم ساجد چاچو۔ حائمہ ساجد صاحب سے ملی اور انہیں کہا، وعلیکم السلام۔ ساجد صاحب جو سب سے باتیں کر رہے تھے اسے دیکھ کر چونکے۔ ساجد چاچو، آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، حائمہ نے ان سے کہا، جس پر وہ اٹھ کر اس کے ساتھ کمرے میں آ گئے تھے۔ حائمہ نے انہیں ایک پلان بتایا اور اون کو بلانے چلی گئی۔ حائمہ، ساجد چاچو آ گئے ہیں، اون نے اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم انہیں پسند نہ آئے تو وہ انکار کر دیں گے۔
حائمہ نے آواز کو خوفناک بناتے ہوئے کہا۔ اب ڈراؤ تو نہیں نا؟ اون نے منہ بزور کر کہا۔ نہیں نہیں، ڈرو نہیں، انہوں نے کہا ہے پورے 10 بجے تم ان سے ملو، وہ وقت کے پابند لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے جاؤ جلدی سے جا کر کپڑے تبدیل کرو۔ حائمہ نے اسے دھکیلا تھا اور وہ بھی بھاگا تھا۔ حائمہ نے پیچھے اپنا کام کیا اور باہر نکل گئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ ارحان نے اسے سیڑھیوں سے نیچے آتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اون کو بلانے گئی تھی، حائمہ نے ناراضگی سے جواب دیا۔ رستہ دیں ارحان، حائمہ نے ارحان سے کہا جو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اور اگر نہ دوں تو؟ ارحان نے پوچھا، جس پر حائمہ نے تب کر کہا، آپ کو تو کچھ زیادہ ہی شوق ہے میرے رستے میں دیوارے چین بننے کا۔ اور ایک بات یہ، بابا اور تایابو نے آفس سے 2 ہفتوں کا آرام کیا ہے، اور اون کی تو بات ہی اور ہے۔ آپ کس خوشی میں چھٹیاں کر رہے ہیں؟ حائمہ غصہ کرتے کرتے ایک دم مجھ سے سوال کر بیٹھی تو وہ ہنس کر بولا، چلو کچھ تو نظر آیا آپ کو کہ شوہر گھر ہے۔ تمیز سے بات کریں، حائمہ لفظ شوہر پر بولی تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ میری ایک عدد بیوی ہے جو بیمار ہے، وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتی، اس لیے میں گھر ہوں، ارحان نے اسے کہا۔ اس لیے میں گھر ہوں، حائمہ نے اس کی نقل اتاری اور بولی، کسی اور کو بیوقوف بنائیے گا اور ہٹے پیچھے۔ جس پر ارحان بولا، کبھی مسکرا کر بھی بات کر لیا کرو، اور اس کے سر پہ چپت لگا کر چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے منہ کھول کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ ساجد چاچو تیار ہو جائیں، وہ آتا ہوگا 2 منٹ میں، حائمہ نے ساجد صاحب سے کہا جو اون کا انتظار کر رہے تھے۔ بچے، اتنا مشکل کام بتا دیا ہے، میں ایسا نہیں ہوں، ساجد صاحب اس سے بولے تو ان کو بٹھاتی ہوئی بولی، ارے چاچو، آپ کون سا ہم سے بہت زیادہ ملے ہیں جو اسے پتہ ہو کہ آپ کیسے ہیں، بس تیار ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ اون سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کمرے میں داخل ہوا، جس پر حائمہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ صاحبزادے، آپ پورے 13 منٹ پہلے آئے ہیں، کیا اتنے فارغ ہیں آپ؟ ساجد صاحب نے غصے سے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اون ایک لمحے کو گڑبڑا گیا، مگر پھر حائمہ کے اشارے پر اپنی گھڑی دیکھتا ہوا بولا، نہیں، ابھی 10 بج چکے ہیں، یہ دیکھیں۔ اون نے اپنی گھڑی آگے کی اور پھر موبائل پہ وقت بھی دکھایا، جس پر واقعی 10 بجے تھے۔ برخودار یہ دیکھیں، ساجد صاحب نے اپنا فون آگے کیا، جس پر 9:47 ہوئے تھے۔ پھر کمرے کی گھڑی دکھائی جہاں 9:47 تھے، اور پھر حائمہ کی گھڑی اور فون پر بھی یہی ٹائم، اور جب گوگل کیا تو بھی اون غلط ثابت ہوا، جس پر اون کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ اب کیا تعویل پیش کریں گے آپ اس نااہلی کی؟ موصوف ساجد صاحب نے تھیوری پر بل ڈال کر کہا، جس پر اون جلال تو پڑھ کر گردن اکڑا کر بولا، دراصل مجھے وقت سے آگے چلنا پسند ہے، جس پر حائمہ اور ساجد صاحب دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تب اون کو سمجھ آیا کہ یہ ٹائم حائمہ نے آگے کیا تھا، تبھی تو وہ اسے وقت کی طرف اشارہ دے کر آئی تھی۔ بھائی اون، تم تو بہت کام کی چیز ہو، جس پر وہ شکر کر رہا تھا کہ چلو اچھا ہوا، اب رشتہ طے ہوگا، جبکہ حائمہ کو بعد میں پوچھنے کا پلان بنا رہا تھا۔ اون ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، اور مہوش کو بھی اعتراض نہیں، تو بس بچوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے میری طرف سے ہاں ہے آغا جان، ساجد صاحب نے کہا تو سب کے چہروں پر خوشی پھیل گئی، اور شازیہ اکرم سب کو مٹھائی کھلانے لگی۔ آغا جان، تاریخ طے کریں نا؟ اون نے آغا جانی کے کان میں سرگوشی کی، جو اتنی اونچی ضرور تھی کہ سب سن سکیں۔ سب نے کہا لگایا تھا، آغا جانی اسی مہینے کی 28 تاریخ رکھ لیتے ہیں، ساجد صاحب نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، سب نے ایک ساتھ کہا، اور یوں تاریخ طے ہو گئی، اور سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ جب حائمہ کے نمبر پر ارحان کا میسج آیا، اپنی شادی سے بھی خوش ہوتی تم تو کتنا مزہ آتا، جس پر حائمہ نے اسے گورا تھا اور لکھ کر جواب دیا تھا کہ اپنی شادی پر آپ کی شکل بھی بینگن جیسی ہی بنی ہوئی تھی، اور غصے والے ایموجی بھیج کر موبائل سائٹ پر رکھ دیا، جس پر ارحان نے مسکرا کر اپنا فون جیب میں ڈالا اور اسے دیکھنے لگا۔ حائمہ اسے یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر گڑبڑا گئی تھی اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی، اور وہ مسکرا کر رہ گیا تھا،
اوہ بلے بلے، مزہ آ گیا۔ اون کب سے گلی میں تمام نوجوان پارٹی کے ساتھ مزے کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور گلی میں سب نے رونق لگا رکھی تھی۔ شادی میں صرف 2 ہفتے رہتے تھے، جبکہ اون نے آج سے ہی ڈھولک رکھوا دی تھی۔ ہلے گلے کا پورا پلان تھا اور ہمیشہ کی طرح اون سب سے الگ خیالات کا مالک۔ اب کی بار اس نے اور ہائمہ نے مل کر پلان بنایا اور عمل کرتے ہوئے شام ہوتے ہی گلی میں روشنیوں کا انتظام کیا اور اچھے سے گلی کو سجا دیا، اور رات کے 10 بجتے ہی سب نے کرسیاں لگائیں، ڈیک بھی رکھ دیا۔ سب لوگ آ گئے تھے۔ میٹنگ بہت اچھے سے کی گئی تھی۔ ایک طرف سب بڑے بیٹھے تھے اور ایک طرف لڑکیاں اور ایک طرف لڑکے، جبکہ گلی کے درمیان میں کچھ لڑکے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ اتنی اچھی سیٹنگ گلی میں اون ہی کروا سکتا تھا۔ اچھا اون، بس کرو، پورے 2 ہفتے تمہاری ڈھولکی چلنی ہے؟ آغا جان نے کوئی رات 12 بجے سب سے کہا اور سب بند کرنے کا کہا۔ اوکے آغا جانی، اون نے کہا اور سب لوگ چلے گئے، لیکن اون اور اس کے رشتہ دار اب بھی ہلا گلا کر رہے تھے، جس پر آغا جانی لاٹھی اٹھا کر باہر نکل کر بولے تھے، اون سونے دو گلی والوں کو بھی، جس پر اون منہ بناتا گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ ایک تو ہر بار اتنے شارٹ نوٹس پر شادی رکھ دیتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ صوفیہ بیگم نے کل ہی فوری طور پر کارڈز کاٹ دیا تھا، جو آج صبح ہی 3 گنا زیادہ قیمت دینے پر مل گیا تھا، اور اب سب کو کارڈ بھیجنا تھا جس کی لسٹ بنائی جا رہی تھی، اور اس کے بعد شاپنگ پہ جانا تھا۔ بھابھی، یہ لوگ ہماری صلاحیتیں آزماتے ہیں، مگر ہم بھی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں، شازیہ اکرم نے کہا، اور وہ دونوں ہنس دیں۔ ہاں، ویسے پتہ نہیں ہال کا کیا ہوا؟ عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آج جائیں گے، جبکہ ارحان اور اکرم بھائی آفس کو دیکھ لیں گے۔ اور اون، اس نے تو اب شادی تک بھنگڑے ہی ڈالنے ہیں، صوفیہ بیگم نے اس انداز میں کہا کہ پاس بیٹھی ہائمہ بھی مسکرا دی، جو بائیں ہاتھ سے کارڈز پر خوبصورت انداز سے نام لکھ رہی تھی۔ ارے بھابھی، بچے کو خوشیاں منانے دیں، شازیہ اکرم بولی۔ اچھا ہائمہ، چھوڑو یہ سب، جا کر تیار ہو جاؤ، شاپنگ پہ جانا ہے۔ یہ کام تو بس ختم ہونے ہی لگا ہے، صوفیہ بیگم ہائمہ سے بولی، جس کے جواب میں وہ سر اٹھا کر بولی، تائی امی، میرے ہاتھ پر پلسٹر، سر پر پٹی، میں نے جا کر کیا کرنا ہے؟ ارے چلو، سر پر پٹی تو خیر ہے، لیکن میں ارحان کو بولوں گی کہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور یہ پلسٹر اتروا کر زخم پر صرف اچھے طریقے سے پٹی کر دی جائے، صوفیہ بیگم نے کہا۔ تائی امی، بابا پرسوں لے کر جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، ہانیہ نے لمبی سانس بھر کر کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ یار فون اٹھاؤ، فون بار بار نمبر ملائے جا رہا تھا، مگر دوسری طرف سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ کسے ملا رہے ہو کال؟ ہائمہ نے پیچھے سے آ کر کہا تو وہ اچھلا تھا۔ آرام سے آیا کرو چڑیل بھابھی، اب اگر میں اس ٹیرس سے نیچے گر جاتا تو بغیر شادی کے کنوارا ہی شہید ہو جاتا، اون نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اوہو، ڈرامے کم کیا کرو، پتہ نہیں تمہیں رشتہ کیسے مل گیا، ہائمہ نے اس پر طنز کیا۔ ڈیئر بھابھی، ہلکا لے رہی ہو مجھے، اون نے مسکراتے ہوئے کہا، تو ہائمہ ہنس کر بولی، مت بھولو کہ رشتہ میری مدد سے ہوا ہے۔ میری مدد سے ہوا ہے، اون نے اس کی نقل اتاری، پھر بولا، ساری ہمت تو میں نے کی تھی، تم نے کیا کیا؟ تم احسان فراموش، رکو ذرا، تمہاری تو میں۔ ہائمہ اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ نیچے جا چکا تھا اور وہ پھر وہیں ٹیرس پر کھڑی ہو گئی تھی۔ بھابھی ماں، زیادہ نہ بھاگو، یہ نہ ہو کہ اب ٹانگ توڑوا لو اپنی، اون نے نیچے آ کر لان سے آواز لگائی، تو وہ اسے نیچے دیکھ کر تپ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دونوں بھائی کسی دن مجھے خودکشی پر مجبور کر دیں گے۔ ہائمہ نے اپنا سر پکڑا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ ساری رات اون نے سکون سے سونے نہیں دیا تھا۔ باہر گلی میں ساری رات اون نے ڈیک بجایا تھا۔ ماما، کیا کیا لائی ہیں؟ اون نے صوفیہ بیگم اور شازیہ اکرم کو واپس آتے دیکھ کر کہا۔ فکر نہ کرو، سب تمہاری پسند کا ہے، شازیہ اکرم نے اسے تسلی دی۔ بہو، سب کیسا جا رہا ہے؟ آغا جانی نے پوچھا، تو صوفیہ بیگم بولی، آغا جانی وقت کم ہے، میں نے آج بوتیک پہ 15 جوڑے جو بری میں رکھنے ہیں ان کا کہہ دیا ہے، وہ کل مل جائیں گے، باقی آپ کے اکرم بھائی
عباس، شازیہ سب کے کپڑے ہو گئے ہیں، صوفیہ بیگم نے بتایا۔ اور آقا جانی، جو سر رسم کے مطابق کپڑے دینے ہوتے ہیں خاندان کے لوگوں کو، وہ بھی صوفیہ بھابی کی بہن نے آج لے لیے ہیں، صبح تک ان کا ڈرائیور دے جائے گا، شازیہ اکرم نے بتایا۔ بھئی آپ لوگوں کا کام تو ختم پھر آج، آقا جانی نے مسکرا کر کہا۔ ارے کہاں آقا جانی، ابھی دولہا دلہن کے کپڑے رہتے ہیں، ارحان اور حائمہ کے بھی رہتے ہیں، گھر کی سجاوٹ کرنی ہے، اون کے کمرے کی سیٹنگ اور تھیم کے مطابق کام بھی کرنا ہے، مہمانوں کے رہنے کا انتظام، شادی کے کھانے کا بھی بتانا ہے۔ بس کام تو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا، اور بھی بہت سی چھوٹی موٹی چیزیں لینی ہیں۔ صوفیہ بیگم نے ساری تفصیل بتائی، جس پر آغا جانی کچھ دیر بات کرنے کے بعد کمرے میں چلے گئے، جبکہ صوفیہ اور شازیہ اکرم بھی آرام کرنے کے لیے چلی گئیں۔ حائمہ کہاں ہو؟ اون حائمہ کو آوازیں لگا رہا تھا۔ بھائی کیوں میری بیگم کو چین نہیں لینے دیتے تم؟ ارحان نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، جو ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ آپ تو بات نہ کریں ابھی بگ بھی، مجھے ضروری کام ہے حائمہ سے، اون نے کہا، اور کچن میں گیا جہاں حائمہ موجود تھی۔ یار اپنی شادی کی البم دکھاؤ، اون نے کہا۔ کیا کرنا ہے تم نے اس کا؟ حائمہ نے ماتھے پر پڑ ڈال کر پوچھا۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ کیسا بے تکا سوال ہے؟ بھئی جو غلطیاں تم لوگوں کی شادی میں ہوئی ان کو دیکھنا ہے تاکہ میری شادی میں نہ ہو، اون نے چڑھانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں جانتی ہوں تمہیں، میں اور میری شادی بہت اچھے سے ہوئی تھی، منہ بند رکھو تم اپنا، حائمہ نے غصے سے کہا۔ باتیں نہ بناؤ، مجھے البم دو، اون نے کہا، اور وہ پیر پٹکتی البم لینے چلی گئی۔ ہیلو مہوش، فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ اون نے مہوش سے کہا، جس نے ابھی فون اٹھایا تھا۔ شادی سے پہلے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی ملنا ہے، مہوش نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ارے مہوش، اون بولا، مگر پھر فون سامنے کر کے بولا، کاٹ دیا بدتمیز نہ ہو تو۔ ارے بھائی کاٹ دیا تو خیر ہے۔ ارحان اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھا، اس کے کندھے پر ایک تھپ رسید کی، جس پر اون بلبلا اٹھا تھا۔ بگ بی، یہ آپ اور آغا جانی میرے معصوم کندھے پہ ظلم نہ کیا کریں، اگر آپ کی وجہ سے یہ وقت سے پہلے کمزور ہو گئے اور میں اپنے بچوں کو اٹھا نہ سکا ان کندھوں پر، تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اون نے رونے والا منہ بنا کر کہا۔ اچھا بس فہد مصطفیٰ کے بھائی نہ بنو، اور ڈرامے بہت کرتے ہو تم، ارحان نے اس کے ڈرامے کو روکا تھا، مبادا وہ سچ میں ہی دکھی داستان نہ شروع کر دے جھوٹ موٹ کی۔ بگ بی ایک بات تو بتائیں، اون پرجوش انداز میں بولا۔ کیا پوچھنا ہے؟ ارحان کا موڈ آج کافی اچھا تھا۔ یہ مہوش نے کہا کہ بات نہیں کرنی اور ملنا بھی نہیں، لیکن دلہا دلہن کی شاپنگ تو اکٹھی ہوگی نا، وہاں تو آئے گی نا؟ اون نے سوالیہ نظروں سے ارحان کو دیکھا۔ نہیں بچے، نہیں آئے گی، صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ارحان نے اسے بچوں والے انداز میں بہلایا۔ دل تو ارحان کا کر رہا تھا کہ زور زور سے ہنسے۔ بگ بی بات نہ کریں آپ مجھ سے، اون نے کہا۔ اتنے میں حائمہ البم لے کر آ گئی تھی۔ سمجھیا کرنا نفیل، میں نہیں آ سکتی، تینوں تے معلوم ہے سکینہ دی ماں ٹھیک نہیں، جس دی وجہ تو سکینہ حائمہ دی شادی تے بھی نہیں سی آئی، پر ہن طبیعت زیادہ خراب ہے گی ہے، اس لیے میرا ایتھے ہونا بہتر ہے گا، تے کار چ ایک مرد بھی ہونا چاہیے، ایس صورتحال چ بہت سارے کام نکل سکتے نے، سمجھا کرو نا نفیل، میں نہیں آ سکتی، تمہیں تو معلوم ہے سکینہ کی ماں ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے سکینہ حائمہ کی شادی پر بھی نہیں تھی آئی، مگر اب طبیعت زیادہ خراب ہے، اس لیے میرا یہاں ہونا بہتر ہے، اور گھر میں ایک مرد بھی ہونا چاہیے، اس صورتحال میں بہت سے کام نکل سکتے ہیں، آغا جانی کی بہن نے ان سے کہا۔ تو کیا آپا آپ کی طرف سے کوئی بھی نہیں آئے گا؟ آغا جانی نے پوچھا۔ ارے نہیں، آکاشا کو بھیجوں گی، وہ آئے گا، باقی اب خیر رہے، نانو نے کہا، جس پر آغا جانی نے تھوڑی دیر مزید بات کی اور فون بند کر دیا۔ یہ لو البم، حائمہ نے اسے البم پکڑائی اور سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اون نے البم کھولی اور تصاویر دیکھنے لگا۔ ارحان اور حائمہ کی شادی کے دن کا تھیم سکن تھا۔ ارحان اور حائمہ کی تصویر ساتھ دیکھی تو وہیں رک کر بولا، بس طے ہو گیا،
کیا طے ہو گیا؟ کچھ منہ سے پھوٹو گے؟ حائمہ نے اسے کہا، جس پر ارحان بولا، چلو بتاؤ اون اپنی بھابھی کو سب۔ آپ تو چپ ہی رہیں تو بہتر ہے، حائمہ نے اون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے میری سنیں نا، فیصلہ ہو گیا، میری بارات کا تھیم بلو اور وائٹ ہوگا، اون نے سیز فائر کراتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیسا تھیم ہے؟ بہت برا ہے، حائمہ نے منہ بنایا۔ کیوں؟ میں نے کچھ کہا تھا تمہاری شادی کے تھیم پہ جو تم یہاں ٹانگ اڑا رہی ہو؟ اپنے فیصلے کی یوں مخالفت پر اون کو غصہ آیا تھا۔ ارے بھائی تم کیا بلو شیروانی سلواؤ گے؟ حائمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، میں شیروانی کے بجائے 3 پیس سوٹ پہنوں گا، اور تم فکر نہ کرو، بس اپنی تیاری پوری رکھو، اون نے اسے کہا، جس پر وہ تھوڑا آگے کو ہو کر بولی، اون تمہیں پتہ ہے تمہاری شادی پہ میں کون سا گانا گاؤں گی؟ کون سا؟ اون متجسس ہوا، جس پر حائمہ اپنے سامنے رکھے ٹیبل کو ایک ہاتھ سے بجانے لگی اور ساتھ گا کر بتایا، وے اون تیری اماں پکائیاں روٹیاں، اسا منگیاں تے پہ گئیاں سوٹیاں، لٹھے دی چادر اتے سلیٹی، رنگ اون وے آجا سامڑے آجا سامڑے، کولوں تے چپت کے نہ لنگ اون وے۔ حائمہ نے مشہور گانے کی ٹانگیں توڑی تھیں، جس پر ارحان نے کہا لگایا تھا، جبکہ اون کا منہ بنا تھا، جی نہیں، کوئی نہیں گانا میری شادی پہ، کوئی پنجابی گانا نہیں ہوگا، اون نے منہ بنا کر کہا، جس کا جواب ارحان نے دیا، اچھا وہ جو بلونی تیرا لال کا گرا گانا ہے وہ تو پنجابی نہیں ہے۔ بگ بی آپ دونوں مل گئے ہیں، جا رہا ہوں میں، اون ناراضگی سے اٹھا، جس پر پیچھے سے ارحان کی آواز آئی، بیٹا ابھی تو ملنا ہے۔ حائمہ بھی اسے گھورتی ایلبم اٹھا کر چل دی تھی۔ آج ان کی آخری ڈھولکی تھی اور آج گلی کو پہلے سے بھی زیادہ سجا دیا گیا تھا۔ بڑے سب گھر جا چکے تھے، مگر رات کے 11:30 نوجوان نسل یہاں موجود تھی، گلی کے ایک طرف لڑکیاں اور ایک طرف لڑکے۔ چلیں بگ بی ذرا آپ ایک شعر تو سنائیں، سب نے ارحان سے کہا، کیونکہ کب سے ہر کوئی شعر سنا رہا تھا یا گانا، مگر ارحان چپ تھا۔ اس کی آنکھوں کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی۔ ارحان نے حائمہ کو دیکھ کر کہا، جس کی سرمئی آنکھیں اس شعر پر پھیلی تھیں، ارے واہ واہ، مزہ آ گیا بگ بی، راہیل نے کہا، جو سامنے والے گھر میں رہتا تھا۔ محلے کی تمام نوجوان نسل ارحان کو بگ بی ہی کہتی تھی، کیونکہ بچپن میں اگر کوئی اسے بگ بی نہ کہتا تو حائمہ اور اون اچھی خاصی لڑائی کرتے تھے۔ شروع میں سب کو عجیب لگتا تھا، مگر اب سب کی عادت بن چکی تھی۔ حائمہ بھابھی، راہیل حائمہ کی طرف مڑا، جس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر وہ گڑبڑا کر بولا، حائمہ بہن تم بھی شعر سنا دو۔ ہاں نا حائمہ، آج تو میری شادی ہے، کچھ سنا دو، اون نے بھی کہا تو وہ بولی، وہ بے وفا ہے تو کیا، مت کہو برا اس کو، کہ جو ہوا سو ہوا، خوش رکھے خدا اس کو، نظر نہ آئے تو اس کی تلاش میں رہنا، کہیں ملے تو پلٹ کر نہ دیکھنا اس کو۔ حائمہ کے شعر پہ ارحان نے اس کو سر اٹھا کر دیکھا تو حائمہ بھی گردن اکڑا کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جس پر ارحان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، وہ کچھ سنتا تو میں کہتا مجھے کچھ اور کہنا تھا، وہ پل بھر کو جو رکتا مجھے کچھ اور کہنا تھا، غلط فہمی نے باتوں کو بڑھا ڈالا یوں ہی، ورنہ کہا کچھ تھا وہ سمجھا کچھ، مجھے کچھ اور کہنا تھا۔ جس پر اون بولا، بھائی میری ڈھولکی ہے، مشاعرہ نہیں ہو رہا، چلو راہیل ٹیک آن کرو۔ نہیں سب چلو سو جاؤ، کل مہندی ہے، تب دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ آج ان کی مہندی تھی، پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، سب لوگ تیار ہو رہے تھے، مہمان جمع تھے، کان میں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اون یہ لو تمہارے کپڑے، جلدی سے پہن لو، دیر نہ ہو جائے، حائمہ نے اون سے کہا، جو انتہائی خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھی۔ حائمہ کا پلستر اتر چکا تھا، جبکہ اس پر پٹی کر دی گئی تھی بازو پر، اور سر کے زخم پر سے پٹی اتر چکی تھی۔ حائمہ کی ساری شاپنگ ارحان نے کی تھی، لیکن حائمہ کو یہ معلوم نہیں تھا
ارے واہ بھابھی، آج تو شام ہی کچھ اور ہے، میری مہندی ہے یا تمہاری؟ اون نے کہا تو وہ اسے بولی کہ تم بھابھی نہ کہا کرو مجھے۔ اچھا سوری، اون نے کہا، جبکہ ہائمہ کو حیرانی ہوئی کہ اون اتنے آرام سے سوری، حیرت کی بات تھی۔ ہائمہ، اون نے اسے بلایا جو باہر جا رہی تھی۔ کیا؟ ہائمہ نے استفسار کیا۔ مہندی بھی الگ الگ ہوگی؟ اون نے مطلب کی بات کی، جس پر ہائمہ کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ جی بیٹا، ابھی آپ صبر کریں، ہائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ، اپنی بار تو لگ نہیں رکھی تھی اور میری دفعہ سب یاد آ گیا، اون بڑبڑایا۔ مجھے کچھ کہا ہے کیا؟ ہائمہ نے چڑھانے کے لیے کہا۔ نہیں، اور آکاشا کو بھیج دو یہاں۔ اون کو لان میں لایا گیا جو خوبصورت طریقے سے سیٹ تھا۔ ابھی رسم شروع نہیں ہوئی تھی۔ ڈی جے کو سارے گانے اون نے اپنی پسند کے بتائے تھے۔ ہائمہ اس کے پاس اسٹیج پر آ کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے ہائمہ، یہاں کیوں آ گئی؟ اون نے پوچھا۔ بس یار، یہ خود سا تنگ کر رہا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے پاؤں میں، بندہ مجھے ساتھ لے جاتا ہے، تائیمی نے پتہ نہیں کس سے منگوایا ہے یہ، ہائمہ نے بتایا۔ تو اون نے دل میں سوچا، اگر تمہیں پتہ لگ جاتا کہ یہ بگ بی لائے ہیں تو تم نے پہننا ہی نہیں تھا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اون نے مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے دیکھنے لگا۔ ہائمہ نے اس کی طرف دیکھا جو بہت خوش تھا اور اسے بولی، او بیٹا، دانت تو اندر رکھ، کیوں سارے باہر نکالے ہوئے ہیں؟ تمہیں کیا، میری پسند کی شادی ہے، اب خوش بھی نہ ہوں میں؟ اپنی شادی پہ جو تمہاری حسرتیں رہ گئی تھیں، اب ان کی وجہ سے دوسروں کو تو نہ ٹوکو، اون نے اسے تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ ارحان اور باقی کزن بھی اسٹیج پر چڑھے تھے، مگر ہائمہ سب کو نظر انداز کر کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، اون، مینوں چڑھا نہ غصہ، نہیں تے میں لا لینا ہی غصہ، جس پہ سب ہنسے تھے۔ ارے ہائمہ، تم تو شاعرہ بن گئی ہو، آکاشا نے کہا، جبکہ اون کا منہ بن گیا تھا۔ اچھا ہٹو بچوں، رسم شروع کرنی ہے، صوفیہ بیگم نے کہا تو سب نیچے اتر گئے اور ہائمہ بھی اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھی تھی۔ آغا جانی اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھے۔ اسٹیج پہ رسم شروع ہو چکی تھی۔ ثنا آئی اور اون کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ثنا باجی، آپ ناراض نہیں تھیں؟ اون نے پوچھا، جس پر وہ مسکرائی۔ اون، جب بچپن سے ایک بندے کا کہا ہو کہ اس سے شادی ہونی ہے تو تھوڑا سا تو دھچکا لگتا ہے نا؟ تمہیں بھی پتہ ہے کہ صوفیہ آنٹی میری شادی کرنا چاہتی تھیں ارحان سے، لیکن آغا جانی نے نہیں ہونے دی۔ باقی مجھے محبت تو نہیں تھی، وقتی پسندیدگی تھی، اور خاندان میں تو ہوتا رہتا ہے یہ سب، رشتے جڑتے ہیں ٹوٹتے رہتے ہیں، اسے دل پہ کیوں لوں؟ ثنا نے اسے کہا تو وہ بولا، ارے واہ، آپ تو واقعی ثنا باجی لگ رہی ہیں، بکواس نہ کرو، ویسے ایک بات بتاؤں، میری پسند کی شادی ہو رہی ہے چھوٹی عید کے بعد، ثنا نے بتایا تو وہ بولا، ارے واہ، مزہ آئے گا۔ اچھا چپ کر کے بیٹھو، دولہا زیادہ نہیں بولتا، ثنا نے اسے چپ کرایا۔ ارحان اور ہائمہ نے گانا گایا تھا جو کہ ہائمہ صرف اون کی خوشی کے لیے گانے لگی تھی۔ ڈی جے نے میوزک چلایا اور انہوں نے گانا شروع کیا تھا۔ ارحان تو شہزادہ لگ رہا تھا۔ ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی، جسم جیسے اجنتا کی مورت کوئی، جسم جیسی نگاہوں میں جادو کوئی، جسم نغمہ کوئی، جسم خوشبو کوئی، جسم جیسی مہکتی ہوئی چاندنی، جسم جیسے مچلتی ہوئی راگنی، جسم جیسے کہ کھلتا ہوا ایک چمن، جسم جیسے کہ سورج کی پہلی کرن، جسم ترشا ہوا دلکش و دل نشی، سندلی 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 سندلی، حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، آفری 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 آفری۔
کیا خوشی کے ان لمحات میں ہائمہ ارحان کو معاف کر پائے گی؟ کیا ان کی زندگی میں بھی خوشیوں کے پھول کھل سکیں گے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔